السلام علیکم دوستو دوستو میڈیا کی آزادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو آزادی ملی ہے تو آپ اپنے مفادات کے لیے کسی بھی حد تک چلے جائیں اور اس میں آپ ملک کے اداروں کے خلاف کسی بھی حد تک چلے جائیں اور یہ پرواہ نہ کریں اس سے ہمارے ملک کے ادارے یا ہمارا ملک، ظاہر ہے آپ کسی ملک کے ادارے کے خلاف جائیں گے تو ملک کو ہی نقصان ہوگا۔ پاکستان کی جو اس وقت صحافت ہے، معذرت کے ساتھ اس میں صحافت تو کم ہے، بزنس زیادہ ہو رہا ہے۔ بہت سارے ٹائکون جو اپنے بزنس کو تحفظ دینے کے لیے میڈیا گروپس بنا کر سامنے آئے، جنہوں نے اپنے کالے اور گندے کرتوت اور دھندوں کو چھپانے کے لیے میڈیا کا سہارا لیا۔ بہت سارے نام ہیں لیکن چلو ابھی ذکر جو ہے وہ صرف ایک چینل کا کر رہے ہیں، وہ ہے اے آر وائی جو کہ ایک مریم نواز اور بقول دوسرے بہت سارے لوگوں کے مطابق ایک سمگلر کس چیز کے؟ سونے کے۔ اللہ ان کا جنت میں گھر کرے۔ جو اس کے مالک تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، جن کے نام پر یہ ARY چینل ہے، وہ سونے کے کاروبار سے منسلک تھے۔ سونے کا کاروبار ہو، اس میں سمگلنگ نہ یہ ہو نہیں سکتا کسی بھی طرح سے۔ 100% سونے کا کاروبار بغیر سمگلنگ کے، بغیر دو نمبری کے، بغیر ہیرا پھیری کے ہو ہی نہیں سکتا، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو جو اس کا مالک ابھی ہے، ایک بلیک میلر ہے، اربوں روپے کا وہ حکومت کا ٹیکس کا نہندہ ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں اربوں روپیہ ٹیکس اس پہ واجب البلا ہے، جو اس کے ظاہر ایئر وے سے نہیں لیا جا رہا تھا۔ اس وقت الزام اس وقت کہا یہ جاتا تھا کہ یہ ادارے کے ساتھ مل کر، عمران خان صاحب کے مل کر دوسری سیاسی جماعتوں پر، جن میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان اور دوسری تمام وہ پارٹی جو حکومت کے اور عمران خان کے خلاف تھی، ان کے خلاف سارا دن بیٹھ کے پروپیگنڈا کرتا تھا۔ ایسا پروپیگنڈا کرتا تھا کہ آپ دیکھ کر دہل رہ جائیں کہ جھوٹ بھی اس لیول پر بولا جا سکتا ہے۔ ARY دیکھنے والوں کی عقل پر سمٹم رشک آتا ہے، تنگ ہوتا ہے کہ یہ شاید خود جھوٹے لوگ ہوں گے، جن کو جھوٹ کے بغیر کھانا پینا ہضم نہیں ہوتا، اس لیے جب تک وہ ARY دیکھ نہیں لیتے وہ جھوٹی خبریں کنفرم نہیں کر لیتے، سن نہیں لیتے، ان کا ہاضمہ جو ہے نا وہ ہضم نہیں ہوتا۔ بٹ اینی ہاؤ، یہ ان کی اپنی چوائس ہے۔ لیکن ابھی اس وقت اس حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، اس جھوٹے ٹی وی چینل نے جتنا نقصان پچھلے 15-20 دنوں یا مہینے میں فوج کو بچایا ہے، اس کے اینکروں نے۔ ایک اینکر جو اس کے اسلام آباد سے تھے، صابر شاکر صاحب ہیں، وہ کہیں بھاگے ہوئے ہیں۔ ارشد شریف صاحب جو ہے اس وقت عدالتوں میں رول رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو بیٹھتے تھے غلام حسین صابر صاحب، جن کی ایجوکیشن میری طرح بس اتنی ہے کہ وہ ان کو ایک مائک مل گیا، ایک کیمرہ مل گیا، اور ایک مجھے تو چلو کمپیوٹر مل گیا، ان کو ایک ٹی وی چینل مل گیا، اور وہ بیٹھ کے جس کی جہاں چاہیں منجی ٹھوک دیتے ہیں، نہیں سوچتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور میں حیران پریشان ہوں کو ایئر بھی ہوتا ہے، کروڑوں لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، لیکن جوں تک نہیں رینگتی کسی پر کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے خلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں کی جاتی۔ لیکن ابھی سنا ہے فوج نے یہ جو بیان ہے اس کا چوری غلام حسین صاحب اس پہ عمل ہے۔ وہ کون سا بیان ہے پہلے آپ کو سناتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، ہاں مجھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، ایک دو اور بھی تھے، ابھی میں کوئی اگر اس کو کوئی کانٹراڈکٹ کرے تو پھر میں آگے جاؤں، تو انہوں نے کہا کہ سی پیک کے جو پہلے ابتدائی $19 بلین آیا تھا، اس میں سے آن گراؤنڈ $10 بلین لگا، اور $9 بلین جو ہے ادھر کے اور باہر کے ٹھیکیدار اور سرکاری ملازم اور سیاسی حکومتیں، جو اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی اور پنجاب میں شمال، ان کے لوگ کھا گئے تھے۔ تو میں نے کہا پھر کاروائی کیوں نہیں ہوئی؟ ان کو وہ چائنیز کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایجیٹیٹ دیز تھنگس ان پبلک، پرائیویٹلی ہم اپنے بندوں کو جو جو ایویڈنس ہوگا ان کو کیفے کرداغ تک پہنچائیں گے۔ آپ نہ پرائیویٹلی پہنچا رہے ہیں اور پبلکلی آپ نے نیب شیف FIA ساروں کو بند کر دیا۔ چلے جوئی صاحب، یہ پاکستان $9 میں بلین $9 بلین۔ جی، یہ قمر جاوید باجوہ صاحب اور پاکستان کی فوج پر ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں غلام حسین چودھری غلام صاحب۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کچھ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں یہ کہا کہ $19 بلین جو چائنا سے سی پیک کے سلسلے میں آئے تھے، صرف $10 بلین جو ہے وہ لگے تھے، باقی نواز شریف کی حکومت میں اور شہباز شریف کی حکومت میں کھا پی گئے تھے، ڈکار مار گئے تھے لوکل اور انٹرنیشنل ٹھیکیدار۔ اور ظاہر ہے وہ جو بھی کہنا چاہتے ہیں، تو یہ جنرل باجوہ صاحب کو سامنے آ کر اس بات کو کلیئر کرنا چاہیے۔ اور دوسرا مجھے جو حیرت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ایک ملک کی قسمت چینج کرنے کے لیے آئے تھے، جن کا دعویٰ تھا کہ باجوہ ڈاکٹرین سے وہ نواز شریف سے
شہباز شریف سے پاکستان کو بہتر چلا لیں گے عمران خان کے ذریعے. انہوں نے ان کی جو چوائس تھی, جو جن سے وہ بات کرنے کے لیے انہوں نے انتخاب کیا, وہ چودھری غلام حسین صاحب تھے. اب ان کی چوائس پہ میں حیران ہوں, پریشان ہوں کہ اتنا بڑا سینئر جرنلسٹ آپ کو ملا یہ باتیں کرنے کے لیے. تو اس لیے ان کو اس کا جواب تو دینا پڑے گا, یہ بات تو کلیئر کرنی پڑے گی, آیا انہوں نے غلام حسین صاحب سے بات کی یا نہیں کی. کیونکہ غلام حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو میرے سامنے آ کے وہ کر سکتا ہے, میں اس بات کا جواب بھی دوں گا, اس بات کا ثبوت بھی دوں گا کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا ہے. تو اس وقت ایئر وائی پاکستان کا نہیں بلکہ لگتا ہے مجھے ہندوستان اور اسرائیل کا چینل ہے, جو پاکستان اور پاکستانی آرمی کے خلاف کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اس کا کوئی بھی اینکر جو کل تک پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسری جماعتوں کے خلاف صبح شام ٹی وی پر بیٹھ کے پروپوگنڈا کرتا تھا, اب اس وقت کیونکہ ان کی پنجابی کے اندر پوچھلتے پیر آیا ہے, وہ سہولتیں موجود نہیں ہیں جو عمران خان صاحب کی حکومت میں دی جاتی تھی, اس لیے ابھی وہ فوج کے بھی خلاف ہے, ملک کے خلاف تو وہ ہے ہی ہے. میرے خیال میں ایسے جو چینل ہے اس کا لائسنس کینسل کرنا چاہیے, اور یہ جو اینکر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف بالکل کاروائی کرنی چاہیے, ان کے خلاف عدالتوں میں بھی کاروائی ہونی چاہیے اور فوج کو بھی چاہیے اس پہ ایکشن لے. کیونکہ آج دیکھیں یہی تو وجہ ہے, جب آپ کو صابر شاکر صاحب آپ کے حوالے سے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں, جب جواب نہیں دیتے تو ان کا حوصلہ کھلتا ہے. ارشد شریف صاحب جیسے نکمے اینکر جو ہیں وہ ٹی وی پر بیٹھ کر لوگوں کی عزتوں اور پگڑیوں کو اچھال رہے ہوتے ہیں, اور اس وقت بہت سارے لوگ ادارے جو ہے وہ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو آج جب موقع آیا ہے وہ آپ پر ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں, تو وہ چاہیے آپ کو یہ کہ ان کو باقاعدہ اس کا جواب دینا چاہیے, تاکہ دوبارہ کسی کو ہمت اور حوصلہ نہیں ہونے چاہیے. اس ملک کا میڈیا بالکل آزاد ہونا چاہیے, لیکن اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے, وہ کسی کے خلاف بھی ہو, وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو, نواز شریف زرداری کسی کے بھی خلاف ہو, جب یہ پرسنل لیول پہ جائے کوئی الزام لگائیں, عزتیں اور پگڑیاں اچھالیں, تو اس کا حساب بھی دینا چاہیے, ثبوت بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ارشاد بھٹی کی طرح بیٹھ کے ٹک 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 کرتے رہے اور اس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو. لوگوں کی عزتیں اچھالنے کا کسی کے پاس بھی, کسی ٹی وی چینل کے پاس, کسی سوشل میڈیا کے پاس کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے. امید کرتے ہیں کہ جس طرح اس پہ نوٹس لیا ہے اس ویڈیو کلپ پر, اس پہ ضرور ایکشن آئے گا, اور ہمیں دیکھنے کے لیے ملے گا کہ غلام حسین صابر صاحب کو اس میں باقاعدہ بلایا گیا ہے, باقاعدہ ان سے پوچھا گیا ہے. اگر وہ سچے ہیں تو تب بھی ہمیں پتہ چلے گا, اور اگر وہ جھوٹے ہیں اور اس جھوٹے کو اگر سزا ملتی ہے تو تب بھی پاکستانی عوام کو پتہ چلنا چاہیے. امید کرتے ہیں پاکستانی فوج کے سپہ سالار سے اور ان کے ادارے سے کہ اس کا ضرور سدباب کیا جائے گا, جو فوج کے خلاف ٹی وی پر جھوٹی خبریں چلاتے ہیں اور تبصرے کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت